بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی کی کلاس ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس سے پہلی کلاس میں توحید کی بنیادی اقسام پڑھ چکے تھے کہ توحید کی 3 اقسام ہوا کرتی ہیں: ذات میں توحید، صفات میں توحید اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اور پھر ہم نے وہیں پڑھا تھا کہ توحید کی ضد شرک ہوا کرتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم قرآن کی روشنی میں جو شرک کی اقسام کون کون سی ہیں اور شرک قرآن و حدیث کی نظر میں کیا ہے، اب ہم اس کو تفصیل سے آج پڑھیں گے۔ شرک کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ لقمان کی آیت ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ کے کورس میں یہ آیت موجود ہے۔ دوسری سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ جل شانہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ قرآن کی آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو کتاب سے اب ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ پاس پیپر کا MCQs آپ کے سامنے کتابیں کھلی ہوئی ہوں گی، اس کو نوٹ کر لیں۔ قرآن نے شرک کو کس سے تعبیر کیا؟ قرآن میں شرک کو کیا کہا گیا ہے؟ یا سورہ لقمان کی روشنی میں شرک کو کیا کہا گیا ہے؟ تو یہ تینوں MCQs ہو سکتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو قرآن کی آیت ہم پڑھ لیتے ہیں، ان بے شک الشرک شرک لظلم، اس میں جو لفظ لام ہے تاکید کے لیے ہے، زور دینے کے لیے ہے کہ البتہ ضرور ظلم ہے، اور عظیم عظیم کا مطلب بھی بڑا۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کا MCQs آپ کو نوٹ کروا دیا۔ اگلی آیت ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بامحارہ معنی ہم کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا تو بخش دے گا۔ تو یہاں ہم نے قرآن کی نظر میں سورہ لقمان کی روشنی میں اور سورہ نساء کی روشنی میں شرک کو پڑھ لیا کہ شرک کیسا گناہ ہے۔ ایک بات کہ اللہ کے نزدیک اس گناہ کی معافی نہیں ہے، اور دوسرا شرک کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ اب آگے اس شرک کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں، اور شرک کے پھر آگے اقسام کون سی ہیں، وہ آج ہم اس کلاس میں پڑھیں گے۔ کتاب سے اب دیکھیے گا، شرک کے لغوی معنی حصہ داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا بیٹا، شرک کے لغوی معنی یہ پاس پیپر کا MCQs بھی ہے اور شارٹ کویسچن میں بھی پوچھا گیا ہے۔ شرک کے لغوی معنی حصہ داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا بیٹا، آپ کے پاس لیڈ پینسل ہونا ضروری ہے، اپنی کتاب پہ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، شاباش۔ شرک کے لغوی معنی کیا ہے؟ شرک کے لغوی معنی حصہ داری اور ساجھے پن کے ہیں دین کی اصطلاح میں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ دین کی اصطلاح میں، تو یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو جب توحید پڑھایا تھا تو اس وقت آپ کو لغوی اور اصطلاحی معنی کا فرق بتایا تھا کہ لغوی معنی اسے کہتے ہیں جو ڈکشنری میں اس لفظ کے ہمیں معنی ملتے ہیں، اور اصطلاحی معنی ہم کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی معنی وہ ہوا کرتے ہیں جو چند لوگوں کے ہاں، کسی معاشرے کے ہاں، کسی مذہب کے ہاں، کسی علاقے والوں کے ہاں، کسی قوم کے ہاں اس لفظ کے کیا معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم مسلمان اسلام کی تعلیمات پڑھتے ہیں تو یہاں اس سے مراد دین کی اصطلاح میں کیا مطلب ہے اس کا۔ تو دین کی اصطلاح میں شرک کیا ہے؟ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار یا ساجھی ٹھہرانا۔ آپ نے شرک کی اصطلاحی تعریف سن لی، تو شرک کی اصطلاحی تعریف کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے شرک کی اقسام تو پڑھ لی ہیں۔ شرک کی اقسام کون سی؟ ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اور ہم نے اس سے پہلے ابھی کیا پڑھا؟ شرک کے لغوی معنی۔
تو شرک کے لغوی معنوں کو جب ہم شرک کی اقسام کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس سے شرک کی اصطلاحی تعریف بن جاتی ہے۔ میں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، شرک کی اقسام کو جب ہم شرک کے لغوی معنی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو شرک کی اصطلاحی تعریف بن جاتی ہے۔ کیسے آپ نوٹ کیجئے گا، دیکھیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کے ساتھ ساجی یا حصہ دار ٹھہرانا۔ تو میں نے کیا پڑھا، 3 اقسام کے نام پڑھے اور لغوی معنی پڑھا۔ میں ایک بار پھر کتاب سے پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ میں نے دین کی شرک کی اصطلاحی تعریف کیسے آپ کو سمجھائی۔ تو شرک کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا۔ یہاں تک معلوم ہو گیا سب کو یاد ہو گیا شرک کی اصطلاحی تعریف کیا، شرک کی لغوی تعریف کیا۔ آگے شرک کی 3 اقسام ہیں، یہاں میں اس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں شرک کی اقسام۔ تو شرک کی اقسام 3 ہیں۔ تو یہ جو لفظ 3 ہے بیٹا یہ پاس پیپر کا MCQs ہے، نوٹ کیجئے گا۔ شرک کی اقسام کتنی ہیں؟ تو شرک کی اقسام 3 ہیں۔ شرک کی اقسام کتنی ہیں؟ شرک کی اقسام 3 ہے۔ یہ پاس پیپر کا MCQs ہے، شرک کی اقسام کتنی ہیں، نوٹ کر لیا اس کو بھی۔ تو شرک کی اقسام کتنی ہیں؟ تو شرک کی اقسام 3 ہیں۔ آپ دیکھیں اپنی کتابوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذات میں شرک نمبر 1 لکھا ہوا ہے، پھر آپ 5-6 لائن آگے چھوڑ کر آگے دیکھیے تو پھر بولڈ کر کے موٹا کر کے لکھا ہوا ہے صفات میں شرک، اور اس کے بعد آپ 4-5 لائنیں چھوڑ کے پھر آگے دیکھتے ہیں تو صفات کے تقاضوں میں شرک۔ آپ کو نظر آ گیا؟ یہ جو آپ کو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نظر آ رہا ہے آپ نے ان سب کو انڈر لائن کرنا ہے۔ کیوں انڈر لائن کروا رہا ہوں؟ ایک تو یہ کہ اس کے اقسام کے نام آپ کو یاد ہو جائیں، دوسرا یہ کہ ذات میں شرک کا مفہوم بیان کریں، صفات میں شرک کا مفہوم بیان کریں یا صفات کے تقاضوں میں شرک کا مفہوم بیان کریں، یہ الگ سے شارٹ کویسچن ہیں۔ تو نوٹ کرو سب بیٹا اس کو، الگ سے یہ شارٹ کویسچن ہے، نوٹ کر لیا آپ سب نے۔ ذات میں شرک کا مفہوم واضح کریں، صفات میں شرک کا مفہوم واضح کریں اور صفات کے تقاضوں میں شرک کا مفہوم واضح کریں۔ تو آپ نے الگ سے نوٹ کر لی، یہ شارٹ کویسچن ہے اور اقسام کتنی ہیں؟ یہ 3 ہیں، نوٹ کر لیا سب نے بچے اس کو؟ اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں ذات میں شرک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اب آگے اس کی ہم 2 صورتیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا برابری کی صورت پر یا اولاد کی صورت پر، یا برابری کی صورت پر یا اولاد کی صورت پر۔ میں آگے جا کر آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا۔ تو بیٹا ہمسر برابر کو کہتے ہیں، کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر۔ میں اس کو اپنی کلاس میں بیٹا سمجھانے کے لیے ایک نشان بناتا ہوں، وہ نشان میں آپ کے سامنے بناؤں گا، پھر آپ کو یہ نشان اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ نشان آپ کو سمجھ آ گیا، نظر آ گیا؟ یہ نشان اللہ تعالیٰ کی ذات اس جیسا کسی اور کو سمجھنا، تو یہ بھی شرک۔ یا اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یا اللہ تعالیٰ کو پیدا شدہ سمجھنا کہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یہ تمام شرک۔ سمجھ آ گیا؟ ذات میں شرک سمجھ آ گیا؟ ذات میں شرک یہ تعریف سمجھ آ گئی؟ ٹھیک، چلیں آگے چلیے، سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا تھا۔ ذات میں شرک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ ڈیش اور ڈیش کی حقیقت ایک ہوتی ہے۔ نوٹ کریں بیٹا، پاس پیپر کا MCQs ہے یہ، ڈیش اور ڈیش کی حقیقت ایک ہوتی ہے۔ کس کی؟ جی کتاب میں دیکھیے کیا لکھا ہو بیٹا، والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے، والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح 2 خداؤں یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا اللہ تعالیٰ کو
اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ ذات میں شرک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس جیسا کسی اور کو سمجھنا یہ بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو والد یعنی اس سے کوئی پیدا ہوا یہ بھی شرک ہے، یا اللہ تعالیٰ کو مولود کہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوا کسی سے، تو یہ تمام کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ تو یہ ہے ذات میں شرک۔ اور آپ کو جب ہم نے توحید کا سبق پڑھایا تھا اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الاخلاص کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، کہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کو بیان کیا ہے۔ اس میں ایک پوری سورت یعنی سورہ اخلاص جس کو ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں، وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ذات میں شرک، اس میں بھی سورہ اخلاص کو بیان کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جو آپ کو میں نے یہاں پر ایک نشان بنا کر سمجھایا تھا وہی اس سورہ اخلاص کا ترجمہ بن رہا ہے۔ کیسے؟ آپ پڑھیے کتاب میں لم یلد، میں لفظی معنی کر دیتا ہوں، بامہارہ کتاب میں لکھا ہوا ہے لم یلد، اس نے پیدا نہیں کیا، مطلب اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ولم یولد، اس سے پیدا نہیں کیا گیا، مطلب وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس کے لیے والد کوئی نہیں۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا تھا۔ ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی کفوا احد، کفوا برابر کا، احد کوئی ایک بھی، تو اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں۔ یہی ہم نے سورہ اخلاص میں پڑھا تھا۔ تو سورہ اخلاص کا ترجمہ دیکھیے لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے کوئی برابر کا ہے۔ تو ذات میں شرک ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا، امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں 2 صورتیں ہم نے بنائی تھیں، اور اس کے بعد پھر دلیل کے طور پر سورہ اخلاص۔ ٹھیک، اب آگے صفات میں شرک، صفات میں شرک کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، اس جیسا علم، قدرت، ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا، یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جب میں نے آپ کو توحید کا سبق پڑھایا تھا تو توحید میں آپ کو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ ہم بھی اس وقت میں نے ایک اعتراض کے طور پر یہ ساری بات سمجھائی تھی۔ اعتراض میں نے کیا کیا تھا؟ اعتراض یہ کیا تھا کہ انسان بھی جانتا ہے، انسان بھی سمجھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اندر بھی یہ صفات ہیں۔ وہاں میں نے اعتراض کر کے بات آپ کو سمجھائی تھی کہ ہم یہ اعتراض بنا سکتے ہیں، اور پھر اس کا جواب میں نے آپ کو دیا تھا۔ تو وہ جو اعتراض میں نے آپ کو توحید میں پڑھایا تھا، یہی اعتراض یہاں پر خود بتایا جا رہا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا علم جیسے ہے ویسے کسی اور کے لیے سمجھنا، جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ویسے کسی اور کے لیے سمجھنا، جیسے اللہ کا ارادہ ہے ویسے کسی اور کے لیے سمجھنا۔ حالانکہ مخلوق میں بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، جیسے اللہ کی قدرت ہے، جیسے اللہ کا علم ہے، جیسے اللہ کا سمیع سننا ہے، جیسے اللہ کا دیکھنا ہے، ویسا کسی کا نہیں ہے۔ ویسا سمجھنا شرک ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں ویسے ہی یہ فلاں انسان یا فلاں معبود بھی رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ویسے ہی قدرت اس سے دوسری مخلوق میں بھی ہے۔ تو ایسا سمجھنا، ایسا عقید رکھنا، وہ کیا ہے؟ صفات میں شرک ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی بھی نفی بیان کریں گے، اس کی بھی نفی بیان کریں گے۔ تو قرآن کی سورۃ الشورى، سورۃ الشورى قرآن کی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود اس کی نفی بیان کرتے ہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود صفات میں شرک کی نفی بیان کر دی کہ جو صفات اللہ کی ذات میں ہیں تو اس کے جیسے کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی نفی بیان کر دی۔ یہاں
تو اس اوپر پیراگراف میں ایک لفظ گزرا تھا، 2 الفاظ، ذرا اس کی وضاحت کرنا ہے۔ کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا، ازل کا مطلب بھی ہمیشہ ہوتا ہے، ابد کا مطلب بھی ہمیشہ ہوا کرتا ہے، لیکن دونوں الفاظ میں تھوڑا معمولی سا فرق ہے۔ ازل کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سے ہونا، اور ابد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ تک ہونا۔ ازل کا مطلب شروع سے ہمیشہ سے ہونا، اور ابد کا مطلب ہمیشہ تک رہنا۔ تو ایسا کسی کو سمجھنا کہ کوئی ہمیشہ سے تھا جیسے اللہ ہے، یا کوئی ہمیشہ تک رہے گا جیسے اللہ ہے، ایسا سمجھنا بھی صفات میں شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خود نفی بیان کر دی کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی مثل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے تو ان کا ماضی اور مستقبل ضرور ہوتا ہے۔ ماضی کا مطلب وہ چیز پیدا نہیں ہوئی ہوتی اور اس سے پہلے ایک زمانہ گزرا ہوتا ہے، اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی اس کے اوپر زمانہ آتا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کا ماضی بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ان کا وجود نہیں ہوتا اس سے پہلے، اور پھر اس کے بعد بھی وقت ہوتا ہے کہ جب اس چیز کو فنا ہو جانا ہوتا ہے، جب وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر جو چیز ہے اس کو فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ تو یہاں صفات میں شرک، اس کی نفی بیان کر دی، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، جس میں جو بھی صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو توحید میں یہاں پر ایک اعتراض کر کے اس کا جواب دیا تھا، یہ وہی بات ہے کہ انسانوں کی صفات میں اور اللہ کی صفات میں، مخلوق کی صفات میں اور خالق کی صفات میں، اگرچہ صفات دونوں میں ایک جیسے ہو سکتی ہیں، سننا، اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے اور انسان بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ کا جاننا ازل اور ابد سے ہوتا ہے، ازل سے ہے ابد تک ہے، اور انسانوں کا جاننا کبھی ہے تو کبھی نہیں۔ اور دوسری بات، انسان کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی اپنی صفات ہیں وہ سب اس کی ذاتی ہیں، نفسی ہیں، اس کے اپنے اندر موجود ہیں اور ہمیشہ سے ہیں۔ انسان کی صفات وہ اس نے کسبی ہیں، اس کی صفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آتا ہی ہیں وہ صفات۔ تو صفات میں شرک، ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ اگلا پیراگراف صفات کے تقاضوں میں ہے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک یہ متضاد ہے کس کے؟ صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اور جب آپ کو میں نے صفات کے تقاضوں میں توحید پڑھایا تھا اس وقت آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب ہم نے ذات میں بھی اللہ کو ایک مان لیا، صفات میں بھی اللہ کو مان لیا، تو پھر عبادت کے لائق ذات وہی بنتی ہے کہ جس کو آپ نے ذات میں بھی اکیلا مانا اور صفات میں بھی اکیلا مانا۔ اگر آپ نے ذات میں کسی کو شریک کیا تو عبادت کے لائق بھی وہ بن جاتا ہے، اگر آپ نے صفات میں کسی کو شریک کیا تو عبادت کے لائق بھی پھر وہ معبود بن جاتا ہے۔ لیکن جب آپ نے ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہ اللہ کو مانا اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک اللہ کو مانا تو پھر عبادت کے لائق ذات وہی بن جاتی ہے، اور یہ مفہوم ہے اس کا صفات کے تقاضوں میں شرک۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔